پٹنہ میں رہنے کے بعد وہ چلے گئے حیدرآباد، اور حیدرآباد میں جو خلافت عثمانیہ کا نظام کا جو سسٹم تھا، نظام کے یہاں وہ ایجوکیشن ڈائریکٹر بن گیا. اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کیسے بنی، اس کے پیچھے کون لوگ تھے. تو بتاتا ہوں اس کا یہ میں نے پتہ لگا، کتاب میں بھی لکھا کہ مولوی عبدالحق، جس کو بابا اردو کہا جاتا ہے، وہ دارالترجمہ جو تھا عثمانیہ کے یہاں حیدرآباد میں نظام کے یہاں، وہاں جو اس کے انچارج تھے. تو ان کو فکر تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ورناکولر یونیورسٹی بنائیں گے جو اردو میڈیم کی یونیورسٹی رہے گی. لیکن جو انگریز ریسیڈنٹ تھا وہ اس کو اپروول نہیں دے رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی سگنیچر کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، وہ رکا ہوا تھا. تو ایک روز جو ہے انہوں نے کہا، مولوی عبدالحق نے ان سے کہا کہ صاحب تمہارے دادا جو ہے چاہتے تھے شروع میں ورناکولر یونیورسٹی بنانا، تو تمہارے اوپر ایک قرض ہے. اس کو سدھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم جو انگریز ریسیڈنٹ سے اس کا اپروول لے لو تاکہ ہم یونیورسٹی قائم کر سکیں. تو کہا ٹھیک ہے چلیے میں چلتا ہوں. روز مسعود گئے، انگریز ریسیڈنٹ اندر تھا، ان کے بچے باہر کھیل رہے تھے. انہوں نے فرینچ میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی. اچھا، اس کو فرینچ پڑھانے کے لیے وہی ایم فوسٹر جو انگلینڈ میں تھے انہوں نے پڑھایا تھا، تو فرینچ جانتے تھے، وہ فرینچ جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، اردو جانتے، انگریزی جانتے ہی تھے. تو انہوں نے فرینچ میں بات کری تو ریزیڈنٹ آیا اور اس نے بہت تعجب سے کہا، تھوڑا سا ناراض ہو کے، کہ وائی آر یو ٹاکنگ ٹو مائی چلڈرن ان فرینچ، یو شوڈ ٹاک ٹو دیم ان مدر ٹنگ از انگلش. تو ان کو لگا، انہوں نے کہا اچھا یو وانٹ می ٹو ٹاک ٹو یور چلڈرن ان دیئر مدر ٹنگ بٹ یو ڈونٹ وانٹ مائی چلڈرن ٹو اسپیک اینڈ لرن ان دیئر مدر ٹنگ. تو اس کے بعد سمجھ میں آئی، کہا کیا ہے، کہا دس از دا اپلیکیشن، ویئر از دا اپلیکیشن، ہیئر از دا اپلیکیشن. یہ دیا، اسی وقت جو ہے اس نے سائن کر دیا اور عثمانیہ یونیورسٹی جو ہے کی بنیاد پڑ گئی. یعنی اس طرح سے انہوں نے باتوں میں اپروول لے لیا اور عثمانیہ یونیورسٹی بعد میں بنی. بہت ان کا کمال یہ ہے کہ اس کے بعد جب علی گڑھ گئے، علی گڑھ میں کنٹریبیوشن کتنا، خود علی گڑھ نے انصاف نہیں کیا روز مسعود کے ساتھ. علی گڑھ کو اگر واقعی سائنٹیفک اپروچ اور سائنٹیفک تھنکنگ میں ماڈرن ایج میں اگر کوئی شخص لایا، کوئی وائس چانسلر لایا تو روز مسعود ہے. اس آدمی نے آئنسٹائن کو خط لکھا، کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا اس کا کانٹیکٹ تھا. آئنسٹائن کو خط لکھا کہ مجھے علی گڑھ میں ایک پروفیسر چاہیے فزکس کا، آپ نام سجیسٹ کیجئے. اور آئنسٹائن نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجا کہ یس ہی از مائی اسٹوڈنٹ اینڈ ہی ول ٹیچ فزکس ان یور یونیورسٹی. اذان ہوئے 2 منٹ رک جاتے ہیں. تو ایک بات اور انٹرسٹنگ ہے کہ روز مسعود جو ہے پھر بعد میں وہاں سے یونیورسٹی میں رہے. ایک ریکویسٹ ہے زہیر، یو نیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن بیکاز آپ کانسٹنٹلی موو کر رہے ہو. اٹس ویری ڈسٹریکٹنگ اینڈ اٹ از ڈسریسپیکٹفل ٹو سم ون ہو از ٹاکنگ اینڈ ایوری ون. آئی تھنک پلیز سیٹل ڈاؤن. اٹس اے ریکویسٹ. آپ بالکل اب ہلنا مت رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ یونیورسٹی سے چلے گئے، حالانکہ ایک طبقہ چاہ رہا تھا کہ سر سید کو جو ہے روز مسعود کو کچھ اور ایکسٹینشن ملے تاکہ اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ کھولے. سائنس کے جتنے ڈپارٹمنٹ اس زمانے کے، کیمسٹری کی بلڈنگ اور بایولوجی کی بلڈنگ، سارے جتنے لال کلر کی بلڈنگ اب دیکھتے ریڈ اینٹ والی، وہ سب انہیں کے زمانے کی. تو یہ سب بنائے اور بھی کریں، لیکن بہرحال وہ چونکہ اپروول وہاں ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا ایک طبقہ تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ آگے چلے یہ، تو ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں اتنا کافی ہے، میں چلا جاتا ہوں. اور ہاں یہ ایک بات اور، جس دن وہ آئے ہیں انہوں نے ایک تاریخی خطبہ جو اسٹریچی ہال میں دیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، ایک بہت ہی تاریخی جملہ کہا تھا جب وہ آئے اور اسٹیج پہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ I will not accept anything second grade. یہ سب بتانے کے بعد کہ اسی ہال میں ایک شخص، میرے دادا جو ہے برسوں پہلے وہ خطاب کر چکے ہیں اور بہت کچھ ہو چکا ہے، but I am telling you for the very first day I will not accept anything second grade till the time I am here. یہ پہلے دن ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا تھا، یہ میسج دے دیا تھا. ایک وزنری ہوتا ہے ایسا ادارے کا ہے، اس نے کہہ دیا میں کوئی سیکنڈ گریڈ ہم کو نہیں چاہیے، ہر چیز فرسٹ گریڈ ہوگا. اس لیے جب
जब साइंस का लैब खोलने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सब इंस्ट्रूमेंट लाओ जो पूरे इंडिया में जहाँ नहीं है, वो सब लाओ, सारी चीज़, फिजिक्स के लैब, केमिस्ट्री के लैब हमारे यहाँ टॉप ग्रेड के होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने खत भी लिखा, जो कहा मैंने आइंस्टाइन को कि मुझे एक टीचर दीजिए। तो मैं कह रहा था कि जब वो वहाँ गए और भोपाल, नवाब भोपाल ने ऑफर दिया कि आप आके एजुकेशन मिनिस्टर बनिए, हमारे यहाँ एजुकेशन को संभालिए, तो अल्लामा इकबाल से बड़ी कुर्बत थी रॉस मसूद की। और जब वो वाइस चांसलर थे तो अल्लामा इकबाल को बुलाया भी था और एक एक्सटेंशन लेक्चर चला था अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल से बड़ी मोहब्बत थी। तुम तराक जो आम दोस्त का होता है, वो ख़त लिखते हैं मसूद तुम कैसे हो, फिर ये यहाँ से लिखते हैं इकबाल मैं अच्छा हूँ, ऐसे चलता था, ये तरीका था उनका। तो अल्लामा इकबाल को बुलाए और जब अल्लामा इकबाल आते थे तो पहली बार आए तो मसूद साहब का जो घर दिया गया था वहाँ ठहरे। तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब को पता चला तो कहा अरे आप अल्लामा आप मेरे मेहमान बनी। कहा कि नहीं, मसूद ने बुलाया, मैं उसी के यहाँ ठहरूंगा। और वहीं ठहरते थे अक्सर। फिर बाद में जब कई बार आना हुआ, कई महीनों रहे वहाँ रह के बहुत सारी शायरी भी की। उनको चूँकि मजीदिया हॉस्पिटल था, हमीदिया हॉस्पिटल, वहाँ इलाज भी चलता था अल्लामा इकबाल का। तो और जावेद इकबाल ने एक बार आए तो उन्होंने लिखा है कि हमने देखा था कि कैसे सरोजनी नायडू आई थी अल्लामा इकबाल से मिलने के लिए। तो बहुत ही गुर्बत थी। और वो शख्स जो है रॉस मसूद, वो अदब नवाज था, अदब पसंद था। कोई शायरी नहीं की, लेकिन हजारों अशार उनको याद थे, फारसी के, उर्दू के, अंग्रेज़ी के। और जैसा मैंने कहा कि ई एम फॉस्टर ने खुद अपनी किताब का जो है, जो मार्केटुल आरा किताब है, पैसेज टू इंडिया, उसको डेडिकेट किया रॉस मसूद को। तो एक बहुत बड़ा शख्स है जिसको अलीगढ़ ने बुला रखा है। और मैं समझता हूँ कि उन पर एक मुकम्मल किताब लिखने की ज़रूरत है और उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। Absolutely, absolutely.